بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مولانا بن جملہ نے عجیب فرمایا، وہ توجہ فرمائے مولانا کے بارے میں. مولانا نے عجیب بات فرمائی علامہ ڈاکٹر خربوزہ نے فرمایا، مولانا الیاس جس نہج پر جس طریقے پر آپ نے تاریخ اٹھائی ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ بیٹھ گئے تو قیامت تک مجھے پھر کوئی اور تاریخ اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئی. اتنے بڑے عالم کا اتنا بڑا جملہ فرمانا، اور اس سب کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے قائد، ہمارے شیخ مولانا الیاس محمد صاحب صرف خطیب نہیں ہے. آپ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا کہ صرف خطیب ہے یا مناظر ہے، نہیں. آپ خود صاحب نسبت ہیں. حکیم اختر صاحب کے خلیفہ مجاز ہیں، سید امین شاہ صاحب کے خلیفہ مجاز ہیں، اور اسی لیے تمام اکابرین سے، صاحب نسبت لوگوں سے آپ کا تعلق ہے. ان لوگوں کی توجہات ہیں، ان کی دعائیں ہیں. اور آپ نے صرف یہاں ایک انداز دیکھا ہے، ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو، انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو مولانا کے مرکز سرگودا میں روحانی اجتماع ہوتا. آپ کے جتنے مریدین ہیں وہاں جمع ہوتے ہیں، آپ اسلامی بیان فرماتے ہیں، ویسے ذکر ہوتی ہے، ہدایات جاری فرماتے ہیں، تو وہ منظر دیکھنے والا ہوتا. تو مولانا صرف خطیب نہیں یا صرف مناظر نہیں، پیر طریقت ہے، راہبر شریعت ہے. اللہ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے. وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی ایک خوبی جو ہے وہ اجاگر زیادہ ہو جاتی ہے اور دوسری جو ہے وہ کم اجاگر ہوتی ہے. تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اس نہج میں بھی دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. اللہ نے ہمیں ایسا انسان عطا کیا ہے جو خطیب بھی ہے، مناظر بھی ہے، استاد بھی ہے، اور پھر صاحب نسبت انسان ہے. تو جو حضرات بیٹھ ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کوشش کیا کریں کہ وہاں مرکز رسول سرگودا میں پہنچے. ہر مہینے کی پہلی جمعرات مغرب کے بعد حضرت کے محلات شروع ہوتے ہیں. جمعے کا دن، ہفتے کا دن نہیں، پھر اتوار کو صبح تقریباً 10 بجے دعا ہوتی ہے. ایک مرتبہ بھی جو انسان وہاں چلا گیا، انشاءاللہ کوئی باطل اسے گمراہ نہیں کر سکتا. جو 3 دن وہاں لگا لے گا انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو سکتا. ایک تو علم کی اپنی برکات ہے، پھر روحانی برکات ہے. اس لیے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ کوشش فرمائیں کہ جنوری میں جو پہلی جمعرات آ رہی ہے اس میں خود تشریف لے جائیں، دوستوں کو لے کے جائیں. لیکن لوگ پتہ نہیں کہاں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کس گمراہی کے راستے میں وہ خود اپنے خرچے پہ لے کے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لے کے جائیں ان کی ہدایت کے لیے، اور یاد رکھیے ایک انسان بھی راہ راست پہ آ گیا ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا. شاید اسی کی ہدایت ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. پتہ نہیں، ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں اور نہ کرنا چاہیے، لیکن اکابر کی نسبت، اکابر کی مجلس، ان کی معیت، یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے. اور پتہ نہیں کون سا لمحہ اللہ کو پسند آ جائے، کس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری نجات کے فیصلے فرما دے. تو اس لیے آپ ان 2-3 باتوں کا اہتمام رکھیں. ہر انگریزی مہینے کی 12 تاریخ کو مولانا کا بیان انشاءاللہ لازمی ہوگا اور ہو رہا ہے، لہذا اس تردد بھی نہ پڑا کریں، پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تشریف لایا کریں. اور دوسرا، ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو کوشش فرمائیں کہ سرگودا مولانا کے مرکز میں تشریف لے جائیں. جو مرید ہیں، بیٹھ کی ہوئی ہے، ان کو تو ضرور جانا چاہیے اور دوسرے دوستوں کو بھی دعوت دینی چاہیے، تاکہ ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھیں. اللہ تعالیٰ رحمت کی توفیق نصیب فرمائے. اب بیان شروع کرواتے ہیں. مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہ العالیہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم استرى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا فقلت يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے موجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اور سماعت فرما رہی ہوں میری نہایت قابل سر احترام ماں حسین، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس عنوان کی گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اور مکمل دین۔ ہمارا چونکہ آج 12 دسمبر 2011 ہے اور آئندہ مہینے جو بیان ہوگا وہ 12 جنوری 2012 ہوگا۔ ہمارے اس سال کا جامعہ حقانیہ کا ترتیب کے اعتبار سے ماہانہ آخری بیان ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے سال بھر کے بیانات کو قبول فرمائے اور آئندہ سال تسلسل کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین عمل وہ ہوتا ہے جو مسلسل ہو اگرچہ تھوڑا، اس لیے ہم نے اہتمام کے ساتھ جامعہ حقانیہ میں زیادہ بیانات کا سلسلہ شروع نہیں کیا، مہینے میں ایک دن رکھا ہے تاکہ آپ کے لیے آنا بھی آسان ہو، بیان سننا آسان ہو، بیان کو سمجھنا اور محفوظ کرنا آسان ہو۔ اور جس طرح مولانا تشکر حقانی صاحب دام برکاتہ فرما رہے تھے، آپ حضرات اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، انشاءاللہ عزیز ہر انگریزی ماہ کی 12 تاریخ کو بیان ضرور ہوئے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ حضرات فون کر کے بلا وجہ اپنے پیسے اور اپنا وقت ضائع نہ فرمایا کریں۔ طے شدہ ہے بیان ہوگا، اب بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ تسلسل کے ساتھ محنت کریں اور حضرات کو اس مجلس میں لانے کی کوشش کریں۔ پھر یہاں ماہانہ بیان میں خواتین کے لیے مستقل پردے کا انتظام ہوگا، اگر آپ حضرات گھر والوں کو ساتھ لانا چاہیں تو مستقل پردے کے ساتھ اوپر قسم موجود ہے بیان سننے کے لیے۔ بعض خواتین تشریف لاتی ہیں اور بیانات سنتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا ماہانہ بیان یہ لائیو بیان براہ راست نشر ہوتا ہے
آپ ملک اور بیرون ملک اپنے حضرات کو اطلاع کر سکتے ہیں کہ anapmedia.com پر براہ راست اس بیان کو سنا اور دیکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ احباب کو اطلاع فرمائیں گے تو باہر والے بھی سے مستفید ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو عنوان عرض کیا ہے علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اور مکمل دین، اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت ایک حصہ تلاوت کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے جو مشکات شریف کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں اور محدثین اس کا نام ام سنہ بھی رکھتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ دین مکمل کیا ہے۔ اگر مکمل دین سمجھ آئے گا تو پھر یہ بات سمجھنی آسان ہوگی علماء دیوبند کے پاس مکمل دین کیسے ہے، اور اگر یہ سمجھنا ہے کہ دین کہتے کسے ہیں تو پھر یہ بات بتانی مشکل ہے علماء دیوبند کے پاس مکمل دین ہے کیسے۔ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس مکمل دین کا ہونا، ایک ہے ہم میں سے کسی آدمی کے پاس دین کے دلائل کا نہ ہونا، دو باتیں بالکل الگ تھلگ ہیں۔ بس اوقات ہمارے بعض حضرات سے کوئی بندہ دلیل پوچھے، مسئلہ پوچھے، اس کو نہ آئے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے مسلک کی کمی ہے یا ہمارے علماء میں کمی ہے، جبکہ ہمارے مسلک اور علماء میں کمی نہیں ہوتی۔ کمی ہماری تھی کہ ہم نے اپنے مسلک کو اور مسلک پر دلیل کو سمجھا نہیں، یا سمجھا ہے اور دلیل کو یاد نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کا اتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اب الحمدللہ تعالیٰ مسلک کی آواز لگی ہے، لوگ اپنے دلائل کو سمجھتے بھی ہیں اور دلائل کو یاد بھی کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس عنوان پر مختصر گفتگو کرنے کے بعد آخر میں اختصار سے اپنی ہلکی سی کارگزاری بھی عرض کروں گا تاکہ آپ کے علم میں آئے کہ ہم 12 دسمبر 2011 تک کہاں تک پہنچے اور آئندہ ہمارے کون کون سے عزائم ہیں جس کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے مکمل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ مکمل دین کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے حدیث جبرائیل تلاوت کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نحن بینما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل، ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص آیا۔ حضرت عمر نے لفظ طلع فرمایا، لفظ عطا نہیں فرمایا۔ عربی زبان میں کسی کے آنے پر عطا جا کہتے ہیں، طلع نہیں کہتے۔ طلع کہتے ہیں طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا، طلع البدر، سورج چاند طلوع ہوا۔ انسان اور مرد کے لیے طلع کے لفظ نہیں بولتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہم بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل، اچانک ایک شخص آیا۔ میں آخر میں نقطہ عرض کروں گا کہ حضرت عمر نے طلع کیوں فرمایا۔ فرماتے ہیں وہ آنے والا شخص ایسا تھا شدید و بیاض الثیاب، اس کے کپڑے نہایت سفید تھے، شدید و سواد الشعر، اور بال اس کے نہایت سیاہ تھے، کپڑے سفید اور بال سیاہ۔ وہ جب شخص آیا جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی خدمت میں بیٹھ گیا، فاصلہ رکبتی الی رکبتی، دو زانوں پر بیٹھا اور اپنے گھٹنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ ووضع کفی علی فخذی، اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر یا اپنے ہاتھ حضور کے رانوں پر رکھے، دونوں مطلب، اور دونوں مطلب بیان کریں گے، ترجمے کریں گے تو ہر ایک کا مفہوم الگ الگ نکلے گا، میں دونوں عرض کروں گا۔ اور اس نے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لا یرا علی اثر السفر، اس پر کوئی سفر کی علامت نہیں تھی جس سے پتہ چلے کہ بندہ دور سے آیا ہے، بلا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی بندہ اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ ہمیں بہت تعجب ہوا کہ آنے والا بندہ کون ہے۔ آپ پوری بات ذرا سمجھ، نمبر 1 اچانک آیا، اطلاع دے کر نہیں آیا۔ نمبر 2 بال نہایت سیاہ ہیں اور کپڑے نہایت سفید ہیں۔ اس کے اوپر کوئی سفر کی نشانی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے۔ سفر کی نشانی گرد و غبار ہے، تھکاوٹ کے آثار ہیں، کپڑوں پر مٹی لگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ساتھ اس کے گھوڑا ہو، کوئی سواری ہو، کچھ بھی نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے۔
اور ہم میں سے کوئی بندہ اس کو پہچانتا نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ دور سے آیا ہے. ہم کشم میں تھے کہ یہ بندہ کون ہے. پھر آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا. ایسے بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شاگرد آئے استاد کے سامنے دو زانو بیٹھے، یہ تو ہوگا، لیکن استاد کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھے ایسا نہیں ہوتا. ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ایسا آدمی ہے، ایسا بے واقع انسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا ہے. پھر اس نے ہاتھ اپنے رانوں پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے اور اس نے سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، فرمائے اسلام کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. ان 5 چیزوں کا نام اسلام. اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنی زبان سے گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نماز کی پابندی کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کر. ان 5 چیزوں کا نام اسلام ہے. اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے بالکل صحیح مسئلہ بتایا، آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر کر کے فرماتے ہیں عجبنا لہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا، یسألہ و یصدقہ، پہلے حضور سے مسئلہ پوچھتا ہے جس سے پتہ چلا کہ یہ بندہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا تو کہتے ہیں حضور آپ نے مسئلہ ٹھیک بتایا. اس سے پتہ چلا کہ اس کو پتہ تھا. اب ہم 6 و 5 میں پڑھ گئے یہ بندہ جاہل ہے یا عالم ہے، اس کو مسئلے کا پتہ ہے یا مسئلے کا پتہ. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ اس کو بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھے میں جواب دوں، پھر کہ جی مولوی صاحب آپ نے مسئلہ بالکل ٹھیک بتایا. اب آپ کو تعجب ہوگا یار جب تجھے مسئلے کا پتہ تھا تو تو نے وقت کیوں ضائع کیا؟ تعجب ہوگا نا. حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا. اس کا ترجمہ ڈاکٹر علامہ خان عمر صاحب ان لفظ فرماتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم 6 و 5 میں پڑھ گئے. تعجب ہونا 6 و 5 ہی ہوتا ہے نا. ہم کس میں پڑھ گئے؟ ہم 6 و 5 میں تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے. ادھر سوال کرتا ہے، حضور جواب دے تو صداقہ بھی کہتا ہے. پھر علامہ صاحب فرمانے لگے کہ میں نے 6 و 5 اس لیے کہا ہے کہ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ 11ویں کیا ہے. میں کہتا ہوں 6 و 5. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں 11ویں کیا ہے تو میں کہتا ہوں 6 و 5. 6 کا معنی اور 5 کا معنی 11ویں. اور 6 و 5 وہاں استعمال ہوتا ہے جب پتہ نہ ہو کہ چیز ہے کیا. بات سمجھ آ رہی؟ 6 و 5 کہاں بول رہے ہیں؟ جب کسی چیز کا پتہ نہ چلے کیا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں 6 و 5. پوچھو کہ 11ویں کیوں دیتے ہو؟ پتہ نہیں. کب سے شروع ہوئی ہے؟ پتہ نہیں. اس پر کچھ ثواب کتنا ملتا ہے؟ پتہ نہیں. پھر کیوں دیتے ہو؟ بس دیتے ہیں. یہ کیا ہے 6 و 5. 6 و 5 کہہ لیا 11ویں کہہ لیا، بات تو ایک ہی ہے نا. مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ سے دنیا چلے گئے. ایک مرتبہ تشریف لائے سرگودا. میں نے بیان نہیں سنا، شاید ہماری فدائے سے پہلے کا ہو یا بچپن کا ہو، مجھے نہیں پتا. ہمارے اسکول کے استاد سے ان نے سنا ہے. فرماتا ہے مولانا محمد علی جلندری فرمانے لگے آج لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کا آپس میں بہت اختلاف ہے، ہم کدھر جائیں. میں محمد علی جلندری ایک اصول لیتا ہوں، اس پہ تم عمل کرو تو جنت کی ضمانت میرے ذمہ ہے. کتنی بڑی بات. لوگوں نے پوچھا یہ وہ کیا؟ فرمایا جن مسئلوں پہ علماء کا اتفاق ہے ان پہ تم عمل کر دو، جس پہ یہ لڑتے ہیں اس کو تم چھوڑ دو. اس پر پھر مثالیں بھی. فرمایا ایک کہتا ہے 10ویں محرم کو جلوس ضرور نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے ضرور روکنا ہے. تم ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ. جو ذاکر کہتا ہے ضرور نکالنا ہے اسے کو تو نکال لے، وہ خود نہیں نکالے گا، تم سے نکلوائے گا. ایسے آئیے نہیں. فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں 11ویں ضرور دینی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں دینی. جو کہتے ہیں دینی ہے اسے کو اپنی جیب سے دے. تم پیچھے ہٹ جاؤ نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ظاہر ہے کہ دینے کے لیے بھی آپ تیار بیٹھے ہیں، روکنے کے لیے آپ تیار بیٹھے ہیں، تو پھر بدنام مولویوں کو نہ کرو. لڑائی میں تو بڑھ چڑھ کے حساب لیتے ہیں نا. حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میں بڑا تعجب ہوا کہ یہ بندہ کون ہے. اس نے دوسرا سوال کر دیا اخبرنی عن الایمان،
حضور فرمائے ایمان کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ کو مان، ان تؤمن باللہ کس کو مان؟ اللہ کو، وملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں، وکتبہ اور آسمانی کتابوں، ورسلہ اور رسولوں کو، انبیاء، آگے والیوم الآخر قیامت کے دن کو، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور تقدیر پر ایمان لا کہ تقدیر شر ہو یا تقدیر خیر ہو یا اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اس نے کہا صدقت، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ پہلا سوال کیا کیا؟ اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب میں کتنی چیزیں فرمائی؟ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ حضور نے کتنی باتیں فرمائی؟ 6۔ پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو جواب میں، اور پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو جواب میں 6 چیزیں ارشاد فرمائی۔ انہوں نے کہا جی 6 چیزیں۔ عربی ہم تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں، لیکن تسبیحات فاطمہ گننے کا طریقہ میں نہیں آتا۔ میں چلو انشاءاللہ ابھی تو نہیں، آئندہ اگر آپ مجھے فرمائیں گے کہ جب آئندہ ہمارا 12 جنوری کا بیان ہوگا تو میں آپ کو سکھا دوں گا۔ ایک مرتبہ دہرا دوں گا، پھر آپ دیکھیں ہمارے علماء تشریف لاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو میں ان کو انگلیوں پر پڑھنے کا مصنون طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ 33 تسبیحات سنت کیسے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 10 آگے چلتے جائیں گے، 20 30 40 50 60 70 80 90 اور 100، 10,000 کی تعداد میں تسبیحات بغیر تسبیح کے آپ ان میں بوروں پہ گن سکتے ہیں، اور یہ سنت طریقہ ہے، لیکن ہمارے گھر میں نہیں ایسے ہے۔ ہم آپ بے شک تسبیحات دیکھتے رہے، لوگ تسبیحات پڑھیں گے، لیکن مصنون طریقے سے گننا کیسے ہے؟ یہ 1000 میں سے شاید ایک بندے کے علم میں بھی۔ اگر آپ کا ذوق ہوگا تو میں انشاءاللہ آئندہ 12 جنوری کو گنوا دوں گا، تھوڑا سا سمجھاؤں گا بھی، آپ سمجھدار لوگ اس کو دیکھ لیں، اور اس میں نوٹ ہو رہا ہے CD میں اس کو محفوظ رکھ لیں، آئندہ اس کو جا کر آپ یاد کر لیں۔ تو کتنی چیزیں فرمائی اسلام کے جواب میں؟ 5، اور ایمان کے جواب میں 6۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ یہ فرمائیں احسان کیا ہے؟ میں بڑی اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ اخبرنی عن الاحسان، حضور فرمائے احسان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، خدا کی عبادت یوں کرنا کہ گویا تو خدا کو دیکھتا ہے، اگر یوں عبادت نہیں کر سکتا تو پھر عبادت یوں کرنا خدا تجھے دیکھتا ہے۔ پوچھا جی احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کتنی چیزیں فرمائی؟ یہ بات سمجھ نہیں ہے، اس پر میں نے تھوڑا سا زور دینا ہے۔ کتنی چیزیں؟ عبادت یوں کرنا کہ تو خدا کو دیکھتا ہے، اگر یوں نہ کر سکے عبادت یوں کرنا کہ خدا تجھے دیکھتا ہے، اس کا نام احسان۔ ایک عبادت ہے نبی کی، ایک عبادت ہے امتی کی۔ نبی کی عبادت یہ ہے، اور جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ صحیح بخاری کی شرح میں شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی سرور دامت برکاتہم نے لکھی ہے، کیونکہ میں مسئلے کے دیوبند کا محقق نہیں ہوں، میں مسئلے کے دیوبند کا ناخل ہوں۔ میں بتا دوں کہ ہمارے کابل میں سے کس نے کون سی بات کہاں لکھی ہے۔ ایک ہے نبی کی عبادت اور ایک ہے امتی کی۔ نبی کی عبادت یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھے، خدا اسے دیکھے، اور امتی کی عبادت یہ ہے امتی خدا کو نہیں دیکھتا بلکہ خدا اس کو دیکھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں، اس کا نام مشاہدہ ہے، اور ایک دیکھے اور دوسرا نہ دیکھے، اس کا نام غیبوبت ہے۔ تو نبی کی عبادت عالم مشاہدہ کی ہوتی ہے اور امتی کی عبادت عالم غیبوبت کی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہی وجہ نبی کا ایک سجدہ ہو اور امت کے کروڑوں سجدے ہوں تو نبی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہے، کیونکہ یہ سجدہ مشاہدہ کا ہے اور وہ سجدے غیبوبت کے۔ ایک عبادت نبی کی اور ایک عبادت امتی کی۔ توجہ رکھنا، مجھے ایک ساتھی سوال کرتا ہے غیر متعلق، سوال کیا کرتا ہے کہ تمہاری مدرسے، تمہاری مسجد، تمہارے مدرسے اور دیوبند کی خانقاہ میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے جو حدیث کے خلاف ہے۔ کون سا جملہ؟ کیا یہ جملہ لکھا ہوتا ہے بندے یہ احساس پیدا کر اللہ تجھے دیکھ رہا۔ آپ نے پڑھا ہے بندے یہ احساس پیدا کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔
کہتا ہے حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کون سی حدیث؟ کہتا ہے نبی پاک نے فرمایا احساس پیدا کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا حدیث، میں نے بھی سنائی ہے کہ بادل یوں کر کے گویا تو اللہ کو دیکھتا ہے۔ کہتا ہے حدیث میں احساس پیدا کر کے تو خدا کو دیکھتا ہے، اور تمہاری خانقاہ مدرسے میں لکھا ہے یہ احساس پیدا کر خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث کے خلاف ہے۔ کبھی کوئی بندہ سوال کرے آپ کی خانقاہ، آپ کی تبلیغ، آپ کے جہاد، آپ کے مدرسے کے خلاف، آپ اس اعتراض کو سن کے پریشان نہ ہوا کریں، وہ ہمیں بتا دیا کریں، ہم آپ کی خدمت میں جواب پیش کر دیا کریں۔ پریشان نہ ہوا کریں، ہمارے ذمہ جواب دینا، آپ کے ذمہ تو جواب نہیں ہے۔ میں سندھ کے دورے پر تھا تو دارالحسینیہ شہداد پور گیا۔ اندرون سندھ کا مسلک دیوبند کا سب سے بڑا مدرسہ طلباء کی تعداد کے اعتبار سے یہ، اور تبلیغی جماعت کے ذوق کے ہیں، وہاں بیرون کے طلباء بہت ہیں۔ میں نے بیان کیا تو مولوی صاحب فرمانے لگے ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم ہے جو تبلیغی جماعت کی وجہ سے باہر سے آیا ہے، اور یہاں سے اس کو لڑکوں نے خراب کرنا شروع کیا۔ آیا فضائل اعمال کی وجہ سے تھا، اب فضائل اعمال سے کٹ رہا ہے۔ میں نے کہا بلائیں اس کو۔ وہ طالب علم آ گیا تو میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ مجھے کہتے ہیں فضائل اعمال پر بعض اعتراضات ہیں جن کے مجھ سے جواب نہیں بن پڑے، اس لیے میں نے فضائل اعمال کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کچھ اعتراض قرآن پر بھی ہے جس کے جواب کچھ سے نہیں بن پڑیں گے تو پھر تو قرآن چھوڑ دے گا۔ مجھے کہتے ہیں ایسا کون سا اعتراض ہے جو قرآن پر ہو اور ہمیں نہ آتا ہو؟ میں نے کہا میں سورۃ فاتحہ سے اعتراض کر لیتا ہوں۔ مجھے کہتا ہے کون سا؟ ہمارا اعتراض نہیں ہے، یہ کفر کا اعتراض ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا اللہ کا کلام ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا ایاک نعبد کیا ترجمہ؟ کہتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے کہا وایاک نستعین کیا ترجمہ؟ کہتا ہے اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ترجمہ تو تب بنے گا نا جب تو پڑھے گا، جب اللہ پڑھے گا ایاک نعبد تو اللہ کس کو کہیں گے میں تو تیری عبادت کرتا ہوں؟ اللہ کسے کہتا ہے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں؟ مجھے بتائیے اللہ کا کلام کیسے ہے؟ مجھے بتا اللہ کا کلام کہتا ہے، کہتا ہے مجھے جواب نہیں آتا۔ تو میں نے کہا پھر چھوڑ دے سورۃ فاتحہ، جواب تو نہیں آیا تو چھوڑ دے نا۔ تو نے فضائل اعمال کیوں چھوڑا؟ اس پر اعتراض کا مجھے جواب نہیں آیا۔ تو میں نے کہا قرآن پر جواب نہیں آیا تو چھوڑ دے اعتراض کا۔ مجھے کہتے جی آپ بتا دیں۔ تو میں نے کہا جس طرح اس کا جواب تو مجھ سے لیا ہے تو فضائل اعمال کے اعتراض کا جواب بھی ہم سے لے لیتا تھا۔ تو نے چھوڑا کس لیے؟ ہم سے جواب طلب کرو۔ اس کا جواب ذہن میں رکھ لیں۔ میں نے کہا دیکھو ہیڈ ماسٹر شاگرد کو سکھاتا ہے درخواست کا طریقہ، کہتا ہے بیٹا لکھو اگر تم نے چھٹی لینی ہو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بندہ کی بھائی جان کی شادی ہے، 2 دن رخصت عنایت فرمائے، نیچے اپنا نام لکھتا ہے۔ میں نے کہا جب درخواست ہیڈ ماسٹر لکھی ہے تو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر کیوں لکھتا ہے؟ درخواست کس کی ہے؟ ہیڈ ماسٹر لکھ رہا ہے، تو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر کیوں لکھ رہا ہے؟ کیا یہ ہیڈ ماسٹر سے چھٹی لے رہا ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ہیڈ ماسٹر بچے کو سکھا رہا ہے کہ جب تو نے چھٹی لینی ہو تو یوں لکھنا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھی درخواست ہیڈ ماسٹر نے ہے لیکن اپنے لیے نہیں، اس نے لکھی ہے بچے کے لیے کہ جب تو چھٹی لے تو یوں لکھنا۔ میں نے کہا ایاک نعبد اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، بندے کو فرمایا کہ تم پڑھو تو یوں پڑھنا۔ تکلم اللہ کا ہے لیکن بندے نے کہا تم یوں پڑھنا ایاک نعبد۔ میں نے کہا سوال دور ہو گیا؟ کہتا دور ہو گیا۔ میں نے کہا فضائل اعمال پہ اعتراض تو کر، جواب ہم دیتے ہیں، ہم بیٹھے ہیں نا جواب دینے کے لیے، ہمارے مشائخ کی کتب ہے، جواب ہمارے ذمہ ہے، آپ اس پہ کیوں الجھن کے شکار ہوتے ہیں؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جواب سوال کا جواب سمجھنا۔ میں نے کہا یہ جو ہمارے مسلک دیوبند میں خانقاہ ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، یہ امت کے لیے ہے نبیوں کے لیے ہے؟ امت کے لیے نا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احساس پیدا کر کے گویا تو خدا کو دیکھتا ہے، اور بندے یوں نہیں عبادت کر سکتا تو یوں عبادت کر خدا تجھے دیکھتا ہے، عبادت یوں کر کے تو خدا کو دیکھتا ہے، یہ مقام نبوت ہے، عبادت یوں کر کے خدا تجھے دیکھتا ہے، یہ مقام امت ہے۔ یہ جملہ ہم نے نبی کے لیے نہیں لکھا، یہ امت کے لیے لکھا۔ میں نے کہا بتا کون سا جملہ حدیث کے خلاف؟ بات سمجھ آ گئی؟ دوسرا نقطہ سمجھ، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہے نا عقیدہ؟ ہمارا عقیدہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں، یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ۔ جو بندہ اس عقیدے کو نہیں
اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تعلیمی ہے، اپنی نمازیں کبھی خراب نہ کریں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا نبی پاک زندہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے جب وہ زندہ ہے تو نبی مقتول فی اللہ ہے وہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے۔ میں نے جو بات سمجھانی ہے وہ سمجھیں، شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے اور نبی مقتول فی اللہ ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ شہید اللہ کے راستے کو دیکھتا ہے اور جان دیتا ہے، نبی اللہ کو دیکھتا ہے اور جان دیتا ہے۔ جو اللہ کے راستے کو دیکھے اور جان دے اسے مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کو دیکھے اور جان دے اسے مقتول فی اللہ کہتے ہیں۔ پوچھا جی احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یوں کر کہ تو خدا کو دیکھتا ہے، یہ مقام نبوت ہے، یا یہ نہیں کر سکتا عبادت یوں کر خدا تجھے دیکھتا ہے، یہ مقام امت۔ پھر اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی عن الساعہ، حضور فرمائے قیامت کب آئے گی؟ اب حضور کا جواب سننے سے پہلے ذرا ایک بات دین میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو سن کر آپ کو لطف آئے گا حضور کے جواب اور کلام میں بلاغت کتنی۔ جب اس شخص نے پوچھا حضور اسلام کیا ہے تو نبی پاک نے جواب میں کتنی چیزیں فرمائی؟ ذہن میں ہے نا؟ کلمہ، نماز، زکات، روزہ اور حج۔ ہماری گنتی غلط چلتی ہے، ہماری گنتی کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات جو چلتی ہے نا، اور حدیث کی ترتیب کیا ہے؟ کلمہ، نماز، زکات، روزہ، حج۔ ہماری گنتی اور چلتی ہے، حدیث مبارک میں گنتی اور لکھی ہوئی ہے، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اچھا جی ایمان کیا ہے؟ کتنی چیزیں فرمائی؟ 6۔ اللہ، فرشتے، کتابیں، نبی، قیامت اور تقدیر پر ایمان لانا۔ اچھا جی حضور احسان کیا ہے؟ کتنی چیز بیان فرمائی؟ اچھا جب وہ سوال کرتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو وہ کیا کہتا تھا؟ سب لفظ یاد کر لینا، صدقتا، کیا کہتا؟ صدقتا، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ اچھا اس کے سوال کے جواب پر صدقتا کہنا، اس سے پتہ چلتا کہ اس کو سوال کا جواب آتا ہے، پتہ چل رہا تھا نا۔ تو جب اس نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی مجھے فرمائے، اس سے پتہ چلا کہ اس کو جواب آ رہا ہے لیکن حضور سے پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ پچھلا کلام کا سیاق یہی بتا رہا ہے نا۔ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ مجھے نہیں معلوم قیامت کب آئے گی تو لوگ کیا سمجھتے؟ حضور کو تو نہیں پتا لیکن اس کو پتا ہے، چونکہ ہر جواب کے سوال کے جواب میں صدقہ جو کہتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، اگر فرماتے مجھے نہیں پتا تو شک پڑ جاتا شاید سائل کو پتا ہے۔ حضور نے فرمایا من مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، یہ سوال جو ابھی تو نے کیا نا اس کا جواب اگر مجھے نہیں آتا تو تجھے بھی نہیں آتا، اس کا جواب اگر مجھے نہیں آتا تو تجھے بھی نہیں آتا۔ یہ نہیں کہ میں کو نہیں پتا تو تو صدقہ کہہ دے، یا مجھے بھی نہیں آتا تو تجھے بھی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ نہیں پتا قیامت کب آئے گی، چلے یہی فرما دے اخبرنی عن اماراتہا، قیامت کی نشانی کیا ہے؟ کوئی نشانی ہی فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے عجیب نشانی ارشاد فرمائی، فرمایا ایک نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جب ماحول ایسا پیدا ہو جائے کہ گھر میں بیٹی کی حیثیت مالکہ کی ہو اور ماں کی حیثیت باندی کی ہو، سمجھو قیامت قریب آ گئی۔ کیا سمجھو؟ یہ نہیں فرمایا کہ جب ماحول ایسا ہو کہ بیٹا ایسے ہو جیسے باپ، بیٹا ایسے ہو جیسے آقا ہوتا ہے اور باپ ایسے جیسے غلام ہوتا نہیں۔ فرمایا بیٹا تو طاقت والا ہے، پیسہ کمائے گا، دولت ہوگی، لیڈر ہوگا، یہ ہو سکتا ہے ایسی بات کیا بھی دے، لیکن اگلی بات کہ جب لڑکیاں بھی گھر میں راج کرنا شروع کر دیں اب سمجھو قیامت قریب آ گئی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَرَى الْكُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ، جب تو دیکھے ایک بندے کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، پیٹ میں روٹیاں نہیں ہے اور بکریاں چرا رہا ہے، حالت اس کی یہ ہے، لیکن یتطاولون فی البنیان، لمبی لمبی بلڈنگیں بنا کر فخر کرے تو سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ سمجھو؟ اچھا بتاؤ یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے؟ ایک بندے کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، پاؤں میں جوتے نہ ہو اور 3 منزلہ بلڈنگ کا مالک ہو، یہ بات سمجھ آتی ہے؟ جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے وہ 3 منزلہ بلڈنگ کیسے بنائے گا؟
میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، صحابہ کا ایمان دیکھیں کہ جو بندے کو بات سمجھ نہیں بھی آتی صحابہ نے اس کو بلا چور چلا مان لی، کوئی بحث ہی نہیں ہے. حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندے کے پاس جوتی نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے اور اتنی بڑی بلڈنگ بنا لے، آپ کیسی بات فرماتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا بس سچ ہے، ایسا ہوگا. ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ یہاں کینچی چوک پہ چلے جائیں، بندہ مانگنے والا کھڑا ہوگا، جب تحقیق کریں گے اس کا بینک بیلنس آپ سے زیادہ ہو. ایسے ہوتا ہے کہ کپڑے نہیں ہیں، جوتی نہیں ہے، پیڑ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جا کر آپ دیکھو گے تو اس کی 2 منزلہ بلڈنگ ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ دور آ جائے تو سمجھو قیامت قریب آ رہی ہے. صحابہ کا ایمان دیکھو، جو عقل میں بات نہیں آ رہی تھی اس کو بھی مان لیا ہے، اور آج عقل میں بات آتی ہے امت پھر بھی حضور کی باتوں پہ شک کرتی ہے. حضرت عمر جو فرماتے ہیں، حضرت عمر کا جواب فرمایا جب نبی پاس نے جملہ فرمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں ثم انطلق، وہ شخص چلا گیا، فلبثت ملیہ، تھوڑی دیر کے لیے جب میں ٹھہرا تو نبی پاس نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، عمر جانتے ہو سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا حضرت عمر کا جواب سنو. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا حضور مجھے نہیں پتا. کیا حضرت عمر نے ادب سکھایا؟ یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا. حضرت عمر کو تو پتا نہیں تھا نا. تو جب نبی پاس نے فرمایا عمر تمہیں معلوم ہے سوال کرنے والا کون تھا، جب حضرت عمر کو نہیں پتا تو فرما دیتے مجھے نہیں پتا. حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا. حضرت عمر کا جواب سنو، فرمایا اللہ و رسول عالم، حضور اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کا رسول بھی جانتا ہے. یہ جواب عمر نے کیوں دیا؟ فرماتے مجھے نہیں پتا، صاف صاف بات فرما دیتے. یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا، کیا فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. یہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ادب دیا اور کیسے بات سمجھائی ہے. میں اس کی مثال لے کر بات سمجھاتا ہوں. آپ بازار جانے لگے اور بچہ آپ کہے ابو میں نے بھی بازار جانا ہے. آپ پوچھے کیوں؟ اس نے کہا ابو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو بیٹا میں تو شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں. وہ کہ میں نے بھی شاپنگ کرنی ہے. آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں شاپنگ کرنی ہے کیا تمہاری جیب میں پیسہ بھی ہے؟ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ پیسے تو نہیں ہے نا. سمجھدار بیٹا یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اپنے باپ کی جیب پر ہاتھ رکھ کے کہے گا آپ کے پاس تو ہے نا. نہیں سمجھا؟ آپ کے پاس تو ہے نا، میرے پاس نہیں تو پھر کیا ہوا؟ اگر آپ کے پاس نہ ہوتے الجھن تو پھر تھی نا. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا تو مجھے نہیں پتا، کہا تو ہمیں نہیں پتا تو پھر کیا ہوا؟ آپ کو تو پتا ہے. ہمارے پاس علم نہ تو کیا فرق پڑتا ہے، نبی کے پاس نہ تو فرق تو پھر پڑے گا نا. انہوں نے کہا حضور آپ کے پاس تو ہے نا، ضرورت پڑے گی تو آپ سے پوچھ لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا ادب بیان فرمایا. دوسری بات سنو، اگر حضرت عمر فرماتے کہ مجھے نہیں پتا، اس سے یہ پتہ چلتا حضور کو پتا یا نہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے عمر بتاؤ یہ سائل کون تھا، حضرت عمر اگر فرماتے مجھے نہیں پتا تو پتہ چلتا حضور کو پتا ہے یا نہیں. اتنے جواب سے پتہ نہیں چلنا تھا. حضرت عمر نے ایسا جواب دیا، مجھے اور آپ کو سبق دے دیا کہ جب بڑے کے سامنے بیٹھو ایسے جملے بولا کرو جس سے تمہاری کم علمی کا اقرار بھی ہو، بڑے کے علم کا اعتراف بھی ہو. حضرت عمر اگر فرماتے نا مجھے نہیں پتا، حضرت عمر کی لا علمی کا پتہ نہیں چلتا لیکن حضور کے علم کا پتہ نہ چلتا. حضرت عمر نے جملہ وہ فرمایا جس سے اپنی لا علمی کا اقرار بھی کیا، حضور کے علم کا اعتراف بھی کیا. آج ہم کیسے کہتے ہیں اس مسئلے کا آپ کو پتا ہے، ادب سے کو حضرت آپ کو جو پتا ہے آپ فرما دیں. کتنا ادب، آپ فرما دیں. وہ کہتے ہیں میرے تو نہیں پتا. حضرت عمر نے کیسا ادب سکھایا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، فرمایا یا عمر انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. اے عمر یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے ہیں اور تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے. میرے پاس نہیں آئے. کیا فرمایا؟ تمہارے پاس آئے. حالانکہ آئے کس کے پاس تھے؟ آئے تو حضور کے پاس تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے پاس ہے. کیا مطلب؟ جیسے مولانا سٹیج اعلان کریں بھئی ہم ہر مہینے کی 12 تاریخ کو مولانا کو بلاتے ہیں، آپ کے لیے بلاتے ہیں، آپ کے لیے بلاتے کہتے ہیں نا بھئی آپ کے لیے وقت پہ آئیں بات سنیں، آپ کے لیے بلاتے ہیں. حضور نے فرمایا عمر اگرچہ آیا یہ میرے پاس ہے لیکن میرے لیے نہیں، آج تمہارے لیے آیا. توجہ، یعلمکم فرمایا مجھے سکھانے کے لیے نہیں آیا، تمہیں سکھانے کے لیے آیا. اللہ قرآن عرض میں کبھی بھی
کسی نبی کا انسان کو استاد نہیں بناتے، اللہ براہ راست اپنے نبی کا خود استاد ہوتے۔ حضرت جبریل ہمارے نبی کے استاد نہیں ہے، اللہ اور پیغمبر کے درمیان واسطہ ہے، واسطہ اور ہوتا ہے، استاد اور ہوتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، اب میں کہتا ہوں یہ کتاب لیں ذرا اس بچے کو دے دیں، اب اس سے ان کا استاد میں ثابت تو نہیں ہوگا نا، یہ بات سمجھے بھائی، ایک کتاب ان کو دے دے، یہ بچہ ہی نہیں کہے گا میرے استاد ہے، انہیں کہنا استاد جی تو یہ ہے لیکن کتاب ان کے واسطہ سے نہیں ہے، نبی شاگرد ہے، استاد خود خدا ہے، جبریل کو واسطہ بنایا کہ یہ حضور کو جا کر دے دو، یہ دے دو جا کے، تو استاد تو اللہ کا نبی کے براہ راست کون ہے؟ حضور کی نسبتیں بڑی بلند ہے، یہ سمجھے، حضور کی نسبتیں بڑی بلند ہے، اللہ نے نبی کی تعلیم کی نسبت بھی جبرائیل کی طرف نہیں کی، یہ نسبت براہ راست اپنی طرف کی۔ میرا نبی دنیا میں کسی سے نہیں پڑھتا، براہ راست میں پڑھاتا، اور پھر کیا فرمایا؟ یعلمکم دینکم، فرمایا حضور کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جو دین میں لے کر آئے تمہیں سکھایا، فرمایا عمر یہ جبرائیل ہے جو تمہارے لیے آئے، تمہیں سکھانے کے لیے آئے اور تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ معلوم ہوا کہ دین بنتا ہی وہ ہے جو صحابہ کا دین، دین بنتا ہی وہ ہے جو صحابہ کا دین ہو۔ میں ایک نقطہ کہہ کے بات آگے چلاتا ہوں، بات پوری میں کرتا ہوں۔ جب مکہ مکرمہ میں آئے اتری نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم۔ حضور نے فرمایا مکے والو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ مکہ میں نبی نے نسبت دین کی اپنی طرف کی ہے، اور جب مدینہ منورہ میں حضور کی زندگی کی آخری ایام ہے، اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، مکہ مکرمہ میں نسبت دین کی اللہ کے پیغمبر کی طرف کی ہے، اور مدینہ منورہ میں دین کی نسبت پیغمبر کے صحابہ کی طرف کی ہے۔ معلوم ہوا کہ دین شروع نبی پر ہوتا ہے، ختم صحابہ پر ہوتا ہے، شروع نبی سے ہوتا ہے، ختم صحابہ پر ہوتا ہے۔ دین نبوت ہوگا ہی وہ جو دین صحابی ہوگا، صحابی کو چھوڑ کے اتر جائے گا، یہ دین بنتا ہی نہیں، یہ دین بنتا ہی نہیں۔ خیر میں آپ ذرا خلاصہ سنیں، شروع میں نے ایک بات عرض کی تھی، حضرت عمر نے فرمایا تلا، کیا فرمایا؟ تلا، تلا نہیں عطا کہنا چاہیے تھا نا۔ محدث بنوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجسمہ نورانی ہو تو لفظ طلوع ہوتا ہے، اور جب مجسمہ خاکی ہو تو لفظ عطا ہوتا ہے۔ معلوم ہے کہ آنے والا اگر کہ صورت بشر میں تھا لیکن تھا نور، عطا نہیں، تلا فرمایا، عطا نہیں، تو سمجھ آئی؟ عطا نہیں کیا فرمایا؟ تلا۔ میں نقطوں میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا کہ میں نے وقت کا خیال رکھنا ہے، فرمایا تلا۔ اب حضرت محدث بنوری فرماتے ہیں ان کے بال کیسے تھے؟ سیاہ، کپڑے کیسے تھے؟ یہ بتا دیا کہ جب سیکھنے کے لیے آئے تو عمر جوانی کی ہوتی ہے اور کپڑے سفید ہونے چاہیے۔ طالب علم کا سب سے بہتر لباس کون سا ہوتا ہے؟ بہتر لباس۔ اور پڑھنے کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ بڑھاپے میں پڑھے نا، اصل عمر کون سی ہوتی ہے؟ لیکن اگر جوانی میں نہ پڑھ سکے تو پھر بڑھاپے میں عمر کو چھوڑے نا، پھر آ کر بیٹھے ہیں اور دو زانوں ہو کر بیٹھ کے بتا دیا کہ جب استاد کے سامنے بیٹھے تو کیسے بیٹھے۔ میں کبھی کبھی اپنے درس میں آنے والے حضرات سے کہتا ہوں آپ درس کی بجائے سبق کی نیت کیا، کیا نیت کرو؟ جب آپ سبق کی نیت کریں گے نا تو پھر آپ نے بیٹھنا دو زانوں ہے، تھوڑی دیر بعد تھک جائیں گے تو اپنی ٹانگیں کی رخ بدل لیں۔ آغاز کہاں سے کریں؟ بتاؤ نا بھائی، آغاز کہاں سے کریں؟ دو زانوں ہو کر بیٹھے، اور جب تھک جائے تو حیث بدل دیں، کوئی جرم تو نہیں ہے۔ مفتی رشید احمد دیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ سونے لگو، خواہ 1 سیکنڈ، خواہ 2 سیکنڈ، خواہ 3 سیکنڈ، جتنا تمہارا وجود برداشت کر سکتا ہے، جب سونے لگو تو رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے دائیں کروٹ سو جاؤ، اور جو ہی تھوڑا کروٹ بدل لو، پوری رات اللہ سنت کے مطابق سونے کا اجر دے۔ کیوں؟ آپ شروع تو یوں کیا تھا نا، لیکن کیا کہ جسم کا موٹاپا ہے، بیماری ہے، عذر ہے، نہیں سو سکتا، لیکن شروع یوں کرو، پوری رات اللہ تمہیں سنت کے مطابق سونے کا اجر دے گا۔ جب سبق میں بیٹھے لگو تو دو زانوں بیٹھو، جب تھک جاؤ تو بدل لو، اللہ پورے کے پورے بیان میں سبق پڑھنے کا اجر عطا فرمائے۔ میری بات تو معمولی نہ سمجھے، ہمارے عموماً سبق کی نیت سے لوگ نہیں آتے، بیان کی نیت سے آتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، آپ مجھے مولانا صاحب کہتے ہیں، استاد جی نہیں کہتے، ایسے آگے، اور کس سے نورانی قاعدہ پڑھے تو کیا کہتے ہیں؟ استاد جی۔ اسکول پڑھے کیا کہتے ہیں؟
استاد جی، اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پڑھا نہیں رہا، اور پڑھا کیا رہے ہیں؟ عقیدہ پڑھا رہے ہیں، نظریہ پڑھا رہے ہیں، یعنی عقیدہ پڑھا رہے ہیں۔ استاد جی پھر بھی کوئی نہیں کہتا، کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ اس سبق کی نیت سے آئے نہیں تھے، آئے تھے بیان کی نیت سے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، سبق کی نیت کریں گے نا ہمارا رشتہ بدل جائے گا، بیان کی نیت کریں گے پھر رشتہ اور ہوگا۔ ایسے آئیے کبھی آدمی کا استاد ہوا، آدمی فخر سے کہتا ہے میں نے فلاں سے بھی سبق پڑھا ہے، تو اس یہ دھیان ہے میں مولانا کی تقریر سنی ہے، یہ آپ نے نہیں کہنا میں نے مولانا سبق پڑھا، کیوں؟ آپ سبق کی نیت سے آتے جو ہیں، تو آپ کم از کم سبق کی نیت تو فرما لیں نا، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ کس کو فائدہ ہوگا؟ آپ کو فائدہ ہوگا، اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تو ہم ہیں نکمے پھر تو آپ کو استاد کہتے شرم آنی چاہیے، اور اگر نکمے نہیں ہیں تو پھر استاد کہتے فخر محسوس ہونا چاہیے۔ حضرت عارف باللہ مولانا شاہ محمد اختر دامت برکاتہم جب یہاں تشریف لائے لاہور چڑیا گھر خانقاہ میں، تو مجھے ڈاکٹر عبدالمقیم صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ آپ جب سرگودا سے آؤ اپنی کارگزاری لے کر آنا، اشتہار اپنے دعوت نامے یہ لے کر آنا، حضرت میں یہ کام کر رہا ہوں، اور جب آپ دعوت نامہ لکھو سرگودا تو نیچے لکھا کرو الداعی محمد ریاض گمن خلیفہ مجاز فلاں فلاں لکھا کرو۔ خیر میں لے کر آ گیا تو مجھے حضرت کو بتاتے شرم آئی کہ میں نے نیچے خلیفہ لکھا ہوا ہے، میں نے ساتھ دعوت نامہ پیش کیا، یہ میں نے پروگرام کرایا ہے، یہ جلسہ کرایا ہے، یہ یوں کیا ہے، ساتھ میں نے کہا میں نے جو خلیفہ نہیں لکھتا تھا مجھے ڈاکٹر عبدالمقیم صاحب نے کہا لکھا کرو، میں ساتھ صفائی بھی دے رہا تھا کہ میں نہیں کرتا، مجھے ان نے کہا۔ اب حضرت تو بات سمجھتے شیخ ہیں، حضرت مجھے فرمانے لگے آپ اپنی صفائی کیوں پیش کرتے ہو؟ میں نے مولانا ابرار اردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت اپنے نام پسند خلیفہ لکھو؟ حضرت نے فرمایا پیر کی حیثیت باپ کی ہوتی ہے، جب خلیفہ لکھو گے اس کا معنی تم ہمارے بیٹے ہو، اگر ہمیں باپ کہتے شرم آتی ہے نہ لکھو، اگر عزت معصوم تو دکھا کرو۔ تو میں مولانا کہ تمہیں ہمیں باپ کہتے کوئی شرم آتی ہے؟ میں نے کہا ہمیں تو فخر ہے، اور میں پھر فخر سے لکھو پھر صفائیاں کیوں دیتے ہو؟ اب شیخ تو شیخ ہوتا ہے، میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اگر محسوس ہو پھر فخر سے ہو، کوئی فلاں استاد ہے ہم شاگرد ہیں، پھر آپ کے لہجے بدل جائیں گے، پھر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرے گا نا، آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ استاد جیسا بھی ہو بندہ استاد کے خلاف بات نہیں کرتا، اور مولوی جتنا بڑا بھی ہو اس کے خلاف لوگ باتیں سن لیتے ہیں۔ اب مولانا قاری صاحب کے مسجد کے خطیب ہیں، بہت سے لوگ باتیں کریں گے، مقتدی ان کے خلاف سن لیں گے، اور جو ان کو استاد سمجھتے ہیں وہ ان کے خلاف نہیں سنیں گے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ چلو یہ تو آپ کا ثواب دیجیے اختیار ہے نا، آپ نے ہمارے ساتھ نسبت کون سی بنانی ہے، خطیب اور سامعین والی یا استاد و شاگرد والی، یہ آپ پر ہے ہمارے اوپر نہیں ہے۔ لیکن ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ میں اپنا فائدہ بتاتا ہوں، ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے لوگ پوچھے مولانا آپ کے شاگرد کتنے ہیں، میں نے کہا 200 نے 300 نے 500 ڈھائی سبق پڑھا ہے، ہمارا بھی شاگرد بڑھ سکیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ذرا بات سنیں، میں نے یہ حدیث بیان کر خلاصہ آپ پہ لگاؤں۔ جبریل امین نے پوچھا اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور نے کتنی باتیں فرمائی؟ ذہن میں ہے؟ پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ کتنی باتیں فرمائی؟ پھر پوچھا اسلام کسے کہتے ہیں؟ کتنی باتیں فرمائی؟ اب آسن دین نام ہے 3 چیزوں کا، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، اور نمبر 2 اخلاق احسان۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، اور نمبر 3 احسان۔ توجہ رکھنا، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، اور نمبر 3 احسان۔ اسلام کو اعمال کہتے ہیں، ایمان کو عقائد کہتے ہیں، احسان کو اخلاق کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، اسلام کو بولو اعمال کہتے ہیں، ایمان کو عقائد کہتے ہیں، احسان کو اخلاق کہتے ہیں۔ اب 3 چیزوں کا نام ہوا، اعمال، عقائد اور اخلاق۔ توجہ رکھنا، اور جس علم میں مسائل اور اعمال سے بحث ہو اسے فقہ کہتے ہیں، فقہ، اور جس میں بحث عقائد سے ہو اسے علم الکلام کہتے ہیں، اور جس میں بحث اخلاق سے ہو اسے علم التصوف کہتے ہیں۔ بات یاد ہوگی؟ جس میں اعمال سے بحث ہو اسے علم الفقہ، بولو نا، اسے علم الفقہ، اور جس میں عقائد سے بحث ہو اسے علم الکلام، اور جس میں بحث اخلاق سے ہو اس کا نام علم تصوف۔ تیسری بات سمجھو، جو بندہ مسائل کا ماہر ہو اسے فقیہ کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، اور جو بندہ علم الکلام کا ماہر ہو اسے متکلم کہتے ہیں، اور جو بندہ علم الاخلاق کا ماہر ہو اس بندے کو پیر، مرشد اور پیر طریقت کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا،
جہاں پہ اخلاق کی جہاں پہ اسلام اور فقہ کی مسائل اور فتاوی جات دیتے ہو اسے دارالافتاء کہتے ہیں، اور جہاں پہ علم الکلام کی بحث ہوتی ہو اسے درسگاہ کہتے ہیں، اور جہاں پہ اخلاق کی تربیت ہو اسے خانقاہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دین 3 چیزوں کا نام تھا، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، اور نمبر 3 احسان۔ توجہ رکھنا، اسلام کو اعمال کہتے ہیں، ایمان کو عقائد کہتے ہیں، نمبر 3 اور احسان کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور جہاں پہ بحث کی جائے عقائد سے اس کا نام علم الکلام ہے، جہاں بحث ہو مسائل سے اس کا نام علم الفقہ ہے، اور جہاں پہ بحث ہو اخلاق سے اس کا نام تصوف، اور احسان سے اس کا نام علم تصوف ہے۔ اور علم تصوف کے ماہر کو پیر طریقت اور مرشد کہتے ہیں، علم الکلام کے ماہر کو متکلم کہتے ہیں، علم الفقہ کے ماہر کو فقیہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آؤ تم دیوبند کے پاس آؤ، ادھر عقیدہ بھی ملے گا، اسلام بھی ملے گا، احسان بھی ملے گا، فقہ بھی ملے گی، ایمانیات بھی ملے گی، اخلاقیات بھی ملے گی، مدرسہ بھی ملے گا، دارالافتاء بھی ملے گا، خانقاہ بھی ملے گا۔ ایسے ہے یہ تو جو مکمل دین ہے اللہ نے اس دور میں کن کو عطا فرمایا ہے؟ دیوبند کو عطا فرمایا ہے۔ یہ دیوبند معمولی نعمت نہیں ہے، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کیا کریں کہ شاید کوئی ایسی چیز جو ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ تو ہماری آج گفتگو کا عنوان کیا تھا؟ علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اور مکمل دین۔ بتاؤ اللہ نے مکمل دین عطا فرمایا کہ نہیں؟ بتائی تو میری آپ کی ہے نا، ہم مکمل دین سیکھ نہ سکے یا سیکھنے والوں سے رابطہ نہ کر سکے۔ اور دوسری بات جو میں نے گزارش کرنی تھی، آپ ذرا وہ بات سمجھیں، میں نے گزارش کی تھی کہ ابھی جہاں تک ہمارا کام پہنچا ہے میں بڑی ہلکی سی کارگزاری عرض کرتا ہوں، جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں میں وہ بھی عرض کر دوں گا، اس کے لیے آپ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ نمبر 1 توجہ رکھیں، ہم نے قافلہ حق سماعی رسالہ شروع کیا، شکوہ جواب شکوہ کے طرز پہ، جیسا لہجہ ہے ایسا جواب ہے، جیسے اعتراضات ہیں اسی کے مطابق جوابات ہیں۔ بحمدللہ تعالیٰ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک رسالہ غیر مقلدین کا الحدیث اٹر حضروں سے نکلتا ہے، ہر رسالے میں اکابر احناف فقہا دیوبند پر اعتراض کرتا ہے۔ اس دفعہ ہم نے دسمبر کا شمارہ دیکھا تو پورے شمارے کا عنوان یہ تھا اجماع حجت ہے۔ کیا عنوان ہے؟ اہل حدیث کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اجماع۔ ادھر کہتے ہیں دلیلیں 2 ہیں قرآن حدیث، اور اب کیا کہتے ہیں؟ اجماع۔ میں نے کہا انشاءاللہ تھوڑا سا سیک اور لگا، تم نے کہنا قیاس بھی حجت ہے، تم نے کہنا انشاءاللہ، تم نے کہنا قیاس بھی حجت ہے۔ ابھی تو کام شروع ہوا ہے، ابھی تو کام شروع ہے۔ نمبر 2 یہ سماعی رسالہ ہے۔ نمبر 2 اچھا قافلہ جو ہمارا شمارہ ہے 3 مہینے بعد نکلے گا، اور میں اس پر دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ قافلہ حق کے علاوہ دنیا بھر میں کوئی ایسا مجلہ ہو کہ جس کی ساری جلدیں سال کے آخر میں کتابی صورت میں آتی ہوں۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں نے 5 سال کے سارے قافلہ لینے ہیں تو آپ کو کتابی صورت میں مل جائیں گے۔ ہم نے اس پر بھی محنت کی ہے کہ سارے سال میں 4 نکلتے ہیں، سال کے آخر میں پوری کتاب بن کے مستقل ایڈیشن آیا۔ آسانی ہے یا نہیں؟ سارے ایڈیشن ہے۔ نمبر 2 خواتین کے لیے ہم نے بنات اہل سنت ماہانہ رسالہ شروع کی ہے۔ نمبر 3 عام فام انداز میں شکوہ جواب شکوہ کے طرز پہ نہیں، مثبت انداز میں اپنا مسلک بیان کرنے کے لیے ماہنامہ الفقیہ انشاءاللہ جنوری سے آغاز ہو جائے گا، انشاءاللہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ آئندہ اجتماع میں آئیں گے تو یہاں پر رسالہ ملے گا، اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو جنوری 2013 سے ہم انشاءاللہ ہفتہ وار میگزین یا اخبار کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کا عام میگزین ہٹ کر درج ہوگا۔ نمبر 2 ہمارے حضرات محسوس فرما رہے تھے کہ اس عنوان پر بھی کتابیں لکھیں، لوگ ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں، کچھ ہمارے پاس ہم بھی ان کے اوپر سوال کریں۔ ہم نے اس کے لیے پہلی کتاب لکھی ہے فقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، دوسری آئی ہے فقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، تیسری کتاب بالکل آخری مراحل میں ہے فرقہ جماعت المسلمین پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، چوتھی آ جائے گی فرقہ مودودیت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، پانچویں آئی انشاءاللہ فرقہ مماتیت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، تاکہ آپ حضرات سوال سنیں نہ سوال کریں، آپ حضرات سوال سنیں نہ بلکہ سوال کریں بھی۔ یہ مستقل ایک سلسلہ ہے۔ ہمیں حضرات شکوہ کرتے تھے کہ مولانا صاحب بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہم فلاں مسجد میں جائیں تو پوسٹر ہیں لٹریچر ہیں، ہمارے نہیں ہے، آپ دیکھ لیں
یہ مستقل سلسلہ چل رہا ہے. نماز میں رفع دہن نہ کرنے کے دلائل، آمین آہستہ کہنے کے دلائل، امام کی وجہ قرات نہ کرنے کے دلائل، موضوع پر مسح کرنے اور جرابوں پر مسح نہ کرنے کے دلائل، 3 طلاق کے دلائل، تقلید کے دلائل، مرد عورت کی نماز میں فرق کے دلائل. یہ پوسٹر یہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا آپ جب بیان سے فارغ ہوں تو ہمارے موضوع کی مناسبت سے سردیوں کے اعتبار سے جو پوسٹر ہے نا کہ موضوع پر مسح کرنے اور جرابوں پر مسح نہ کرنے کے دلائل، یہ پوسٹر موجود ہے. یہ باہر اس پوسٹر کو آپ لے کر جاؤ اور عام کرو کہ بھی یہ مسئلہ کس قدر غلط انداز میں بیان کرتے ہیں. یہ سلسلہ مستقل شروع کیا ہے. ہمارے بہت سارے حضرات کی خواہش یہ تھی کہ جی آپ ویب سائٹ ہے اس کو لانچ کریں، ویب سائٹ پر کام کریں. PaidAlIttihad.org ہماری ویب سائٹ چل رہی تھی، اب ہم نے نئی ویب سائٹ متعارف کرائی ہے ahnafmedia.com کے نام سے. ساتھ ہی کچھ نئی کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ہم نے کہا دنیا میں کوئی ایسا ملک جس ملک میں بندہ یہ نہیں پتا اس کو کیا پتا اتحاد کون ہے، اس کو کیا پتا مولانا ریاض گمن کون ہے، اس کو کیا پتا فلانا عالم کون ہے، کہ اس کو یہ تو پتا ہے کہ حنفیت موجود ہے. وہ حنفی احناف کچھ نہ کچھ تو لکھے گا نا تاکہ اس کے سامنے مسائل ہیں. ہم نے اس لیے ahnafmedia.com کے نام پہ ویب سائٹ بنا دی ہے. مسلسل اس پہ کام شروع ہے الحمدللہ. دعا فرمائیں اللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دے. ہمارے بہت سے حضرات ہمیں کہتے ہیں کہ جی چینل شروع کریں. ہمارے پاس چینل کے اسباب نہیں ہے لیکن ایک کام ہم نے شروع کر دیا ہے. یہ سامنے آپ جب چاہیں ابھی دیکھیں، بعد میں تشریف لائیں دیکھیں. 1 منزل 2 اور 3 منزلہ عمارت مکمل ہو گئی ہے. تیسری منزل میں کام جاری ہے، رنگ ہوگا، کارپیٹ بچھے گے، سامان ہوگا. انشاءاللہ کوئی 4تھی منزل بنے گی. اس کے بعد ہم سامان خرید کے اس کے اندر رکھیں گے. پہلے اپنا اسٹوڈیو تعمیر کریں گے جس میں پوری بخاری، پوری مسلم، پوری ترمذی، پوری ابو داؤد، پوری ابن ماجہ، پورا قرآن کریم تفسیر کے ساتھ ہم ایک چیز بیٹھ کے ویڈیو میں ریکارڈ کرائیں گے. جب ہمارا ڈیٹا مکمل ہوگا کہ چینل کے لیے فنڈ کی اپیل کر دیں گے. تو جب یہ مسائل جمع ہوئے ہم چینل کو لانچ کر کے اپنے مسئلے کو یوں امت کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ. دنیا میں بیٹھنے والے لوگ دیکھیں گے کہ نہیں بھائی مسئلے کے احناف اور دیوبند پہ کام ہوا ہے. آپ دعا فرمائیں اللہ کے کاموں کو اپنے فضل و کرم سے پایا تکمیل تک پہنچا دیں. ملک بھر میں شدت سے ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ جی کورس نہیں ہو رہے. ہم نے تحقیق المسائل کورس ماہانہ شروع کر دیا ہے. یہ آنا چاہیں تو پھر بھی ہے، ورنہ فی الحال ہم نے سرگودا مرکز اہل سنت والجماعت میں ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ اور اتوار کو صبح دعا ہو جاتی ہے. بستر اپنا لے کر آئیں، کرایہ اپنے اپنا خرچ کرنا ہے. 3 دن کا کورس کریں. طلباء کے لیے شعبان میں ہم نے 15 روزہ دورہ تحقیق المسائل کا آغاز کر دیا ہے. فارغ التحصیل علماء کے لیے 1 سال کا تخصص رکھا ہے. کتابت بھی سکھاتے ہیں، مناظرہ بھی سکھاتے ہیں، حوالہ جات تلاش کرنے بھی سکھاتے ہیں، اور جس کا ذوق ہو اس کو لکھنا اور قلم تسلیقہ بھی سکھاتے ہیں. اس وقت آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے پاس 60 علماء زیر تربیت ہے. کتنی تعداد ہے؟ 60. اب بتاؤ یہ 5 سال تک تعداد چلتی رہی تو دنیا میں مسئلے کی طوفان آنا ہے اللہ آنا ہے انشاءاللہ. میں اس لیے تو دل بڑا رکھے، دل چھوٹا نہ کرے. وہ جی فلاں نے اعتراض کیا، فلاں میں سے چل گیا، آپ کے خلاف فلاں سیڑھی ہوگی. میں نے کہا دل بڑا رکھیں، اللہ کرم فرمائے گا. ہم نے اپنے کام کو ورلڈ لیول پر لے کر جانا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کام کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اسباب اور وسائل بھی اس پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے اپنی ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بحمدللہ تعالیٰ ایک ادارہ قائم ہے جس کا نام ہے احناف ٹرسٹ. کیا نام ہے؟ اور یہ احناف ٹرسٹ یہ رجسٹرڈ ادارہ ہے، منظور شدہ ہے. ہم نے منظور کرا لی گورنمنٹ سے تاکہ کل کو مسائل پیدا ہوں. احناف ٹرسٹ کے نام سے میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ جب اور جتنی توفیق عطا فرمائے آپ احناف ٹرسٹ کے ساتھ بھرپور مالی تعاون فرمائیں. کریں گے نا انشاءاللہ. ابھی دیکھیے گزشتہ آپ آئے تھے، اس کا ماحول اور تھا. امرتسر کا ماحول بدلا ہوا ہے نا. ہماری خواہش ہے کہ سردی ہو ہیٹر لگے ہو، گرمی ہو یا اے سی لگاؤ. آئندہ گرمیوں کا نظام ہوگا، ہم چکے نکال کے انشاءاللہ تھوڑا سا مزید استعمال بھی کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اب جتنے لوگ آئے ہر بندہ دیکھ رہا ہے. پہلے الجھن ہوتی تھی، آئندہ انشاءاللہ کوئی باہر سین میں بھی ہو تو اس کو یہاں ممبر پر بیٹھا ہوا بندہ بیان کرتا ہوا وہ سنے بھی اور دیکھے بھی. اس کے لیے اسباب چاہیے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے اس میں آپ بھرپور تعاون فرمایا کریں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل نامناسب سی ہیں، ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. اس میں لکھے یوسف ٹوکا کے بارے میں کچھ روشنی فرمائے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ہم علماء ہیں، ہمیں عالمانہ ذوق ہی زیب دیتا. عالم ہے، ہمیں عالمانہ زبان مناسب دیتی ہے. مثبت طریقے سے اپنا بیان جاری فرمائیں. اگر آپ کے علاقے میں ایسا مولوی آئے جو دیوبند پر اعتراضات کرے، ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں اب کھڑے ہو کر اس کا چیلنج قبول فرما لیں. مولانا قاری صاحب کو اطلاع کر دیں، باقی ہم جانے اور ٹوکے جائیں.
آپ کو کوئی پریشانی اس کے لیے نہیں ہے، بس آپ اپنے کام میں لگے ہوئے۔ معذور آدمی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، مستقل طور پر معذور آدمی کو جماعت کرانے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ معذور سے مراد ہے جس کا وضو نہیں چاہتے، اس قسم کا وضو، اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس تبلیغی ساتھی مسئلہ کا کام کرنے پر عجیب سی باتیں کرتے ہیں، جہالت کی وجہ سے جس سے دل کو تکلیف ہوتی ہے انہیں کیسے سمجھایا جائے، اور نہ ہی مقامی مسجد میں اس قسم کے کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے انتشار اس کا مفصل جواب دے کر دل کو تسلی فرمائیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمی پر مبنی چٹ ہے۔ میں ملک اور ملک سے باہر کام کرتا ہوں، میرے راستے میں آج تک کوئی بھی تبلیغ جماعت کے ساتھی رکاوٹ نہیں پڑی۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسی رکاوٹ کہتے ہیں۔ یہاں ساتھی بیٹھے ہیں، میں نام نہیں لیتا، یہاں بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ ماہانہ تعاون کرتے ہیں، ماہانہ فنڈ مجھے دیتے ہیں۔ کل انشاءاللہ میرا بیرون ملک کا ایک ہفتے کا سفر ہے، اور میرے میزبان خالص تبلیغ جماعت، خالص، جس میں شبہ بھی نہیں ہے دوسری باتوں کا، میرے میزبان وہ ہیں۔ انہیں 6 دن مجھے گھر میں رکھنا ہے، ایئرپورٹ سے لینا ہے، ایئرپورٹ پہ چھوڑنا ہے، کھانا ان کا، گاڑی ان کی، تو میں کیسے مانوں تبلیغ جماعت کو بنا دیں۔ آج عصر کی نماز ہم نے مرکز رائے میں پڑھی ہے، مولانا عبدالشکور حقانی دامت برکاتہ ساتھ تھے۔ آپ مولانا سے پوچھیں، خدا گواہ ہے ہم درسگاہ پہنچے تو مولانا خورشید سر فرمایا میں تو وہاں کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ آپ ملاقات کے لیے آئے۔ ہم یہ کیوں تھے؟ حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ کو سے عطا فرمائے، براہ راست اسپتال میں جانا یہ مریض کو پریشان کرنے کے مترادف ہو گیا۔ ہم نے کہا یہاں کی بجائے وہاں جا کر ان مشائخ سے مل کے حاجی صاحب کی بیمار کرسی ان سے کریں اور پوری بیماری براہ راست پوچھیں، کیونکہ ساتھی ہم سے میسج کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ پھر میں نے مولانا کا کل چونکہ میرا بیرون کا بعض ممالک کا سفر ہے تو وہاں ساتھی پوچھیں گے نا جی حاجی صاحب کا کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، بیماری کون سی ہے، تو میں ایسے جھوٹ کیوں بولوں، صاف صاف بتاؤں یہ بیماری ہے اور یہ ان کا مسئلہ ہے۔ تو سننے کی بجائے براہ راست جا کر پتہ کریں نا، اس کے لیے ہم رائے میں چلے گئے۔ اور اللہ کے بعد جو ساتھی وہاں موجود تھے پوچھے جا کر، ایسے مطلب شان و شوکت سے طلبہ بھی ساتھ ہیں، علماء بھی ساتھ ہیں، باہر گیٹ تک چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میں کیسے مانوں ہمارے مخالف ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے تو سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں تبلیغی جماعت کے احباب، مخالفت نہیں ہے۔ ہاں بس اوقات بات کہنے والے کو کہنے کا سلیقہ نہیں آتا اور کھاتے ہوئے تبلیغی جماعت پہ ڈال دیتے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت ہماری ہے، ہم تبلیغی جماعت کے، تبلیغی جماعت ہماری ہے، ہم تبلیغی جماعت۔ مجھ سے بڑے بھائی تھے، سب سے بڑے تھے، فوت ہو گئے ہیں، 4 ماہ انہیں بحمدللہ تبلیغی جماعت میں لگائے۔ عالم کے بیٹے تھے لیکن چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، 4 ماہ لگائے اور داڑھی رکھی، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اب میرے تایا زاد بھائی ہیں، وہ تبلیغی جماعت میں 4 ماہ کے لیے چل رہے ہیں۔ ہمارا تو گھر کا سلسلہ ایسے ہے، ہم کیسے مانیں کہ تبلیغی جماعت کے لوگ مخالف ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر چند ایک لوگ کو ایسی حرکت کر بھی لیں تو اس میں تبلیغی جماعت کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ان کی شخصی معاملہ ہوتا ہے، اس کو تبلیغی جماعت پر منسوب نہ کیا کرے۔ یا طلبہ دینی مدارس سے پڑھتے ہیں، پھر طالب علم کی نماز کی چوری کر لے، کوئی طلبہ ایسے نہیں ہوتے، وہ ایک چور گھسا ہوتا ہے طلبہ کی سبب۔ تو ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ورنہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی بحث کرنا چاہتے ہیں وہ آگے تشریف لیں۔ اگر تو ہیں ساتھی جلدی ہے، جلدی ہے۔ مولانا اعلان سے فرما رہے ہیں کہ جب ہم بیان سے فارغ ہوتے ہیں جانے لگتے ہیں پھر ساتھی روک لیتے ہیں کہ جی ہم نے بات بیعت کرنی ہے۔ جلدی جو کلمات یہ کہیں گے وہ سارے، جو بیعت والے کلمات وہ تو سارے نہ کہو، اور یہ جو عہد ہے سب کرو۔ میں توبہ کرتا ہوں، یہ سب توبہ کرو، میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چھوٹے اور بڑے گناہ سے، ظاہری اور باطنی گناہ سے۔ میں عہد کرتا ہوں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، زکوٰۃ فرض ادا کروں گا، حج فرض ادا کروں گا، اور پوری زندگی شریعت کے مطابق چلوں گا۔ اگلے جملے آپ اللہ نہ فرمائے بیعت والے کی۔ میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ اے اللہ میری بیعت اور توبہ کو قبول فرما۔ قیامت کے دن چاروں سلسلوں کے اکابر کے ساتھ حشر فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے، ذہن حاجات کو پورا فرما دے، دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے، اے میرے مولا کریم جتنے بیمار ہیں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دے، اے میرے مولا ہمارے بزرگ حاجی نواب صاحب دامن برکاتہ کو صحت کامل عطا فرما دے، اللہ ان کو صحت کامل عطا فرما دے، اللہ اپنے فضل سے صحت کامل عطا فرما، ہمارے جتنے مشائخ بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ اس مرکز کو شاد اور آباد فرما، اے اللہ دیر اور دور تک کے لیے ہمیں دین کے لیے قبول فرما، میرے مولا کریم ہماری آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دے، اے میرے مولا کریم دین کی خدمت کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرما دے، اے میرے مولا ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما دے، اے میرے مولا کریم ہم سب دین کے کام کے لیے قبول فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ